اللہ رب العالمین نے انسانی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ فرمایا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق تک، انسانوں تک اپنی تعلیمات و احکامات پہنچائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے تشریف لا کر کسی پر ان احکامات کو تھوپا نہیں، مسلط نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان احکامات کے حق ہونے کے لیے، اپنے وجود کی حقانیت کے لیے، سبحان اللہ اور اپنے ثبوت کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات میں جا بجا نشانیاں اور علامات اور آیات ان کے سامنے رکھی، اور پھر ان آیات کے ذریعے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عقل عطا فرمائی۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسانی عقل وہ ہدایت تک رسائی کے لیے مؤثر ہے، معاون ہے، مددگار ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 48 مقامات پر لفظ عقل کو استعمال فرمایا گیا، عقل کا تذکرہ فرمایا گیا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا گیا، اور اس کے استعمال پر تاکید فرمائی گئی۔ بار بار فرمایا گیا کہ تم عقل نہیں رکھتے، تم سوچ و بچار نہیں رکھتے، تم ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے بے شمار نشانیاں یقین والوں کے لیے رکھی ہیں۔ بالکل۔ اور اس کائنات کے علاوہ فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی ذات میں، یعنی تم اپنے وجود کے اندر اگر غور کرو تو اللہ رب العالمین نے تمہارے اس چھوٹے سے وجود میں اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر ان پر غور کرو، ان پر سوچ و بچار کرو، اپنے عقل سے کام لو، اور اپنے نفس کا اگر جائزہ لو اور اسی پر تم تفکر و تدبر کرو تو اللہ رب العالمین کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اسی میں فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی ان چیزوں سے متعلق تم غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر معبودان باطل سے متعلق، ان کی تقلید سے متعلق فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو اس کائنات میں فساد برپا ہو جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس کے علاوہ دیگر جن معبودان باطل کی طرف عبادت کی نسبت کی جاتی تھی تو ان کی تقلید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہوتا، خالق و مالک ہوتا، تو پھر اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کائنات میں اس کی بھی مرضی چلتی ہے، اور پھر جب وہ اپنی مرضی چلائے گا، اللہ رب العالمین کے مقابل اگر کسی کو مانا جائے تو پھر اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے مقابل، اور جس طرح سورج کے نکلنے یا غروب ہونے یا رات کے آنے، دن کے آنے میں ان سارے اختلافات پر اگر جائزہ لیا جائے تو پھر ایک کی مرضی یہ ہوگی کہ سورج اس طرف سے نکلے، دوسری کی مرضی اس کے مخالف ہوگی، تو فرمایا کہ پھر کائنات کے سارے معاملات میں اس طرح وہ فساد برپا ہو جاتا، درم برم ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین کا اس کائنات کے پورے نظام کا ایک ترتیب کے ساتھ چلنا، ایک ربط اس میں جو قائم ہے، نظم و نسق قائم ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کی جتنی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، دیگر نشانیاں بیان فرمائی کہ تم زمین و آسمان کو دیکھتے ہو، زمین و آسمان کی پیدائش ہے، دن رات کا اختلاف ہے، آسمان سے بارشوں کا برسنا ہے، زمین سے کھیتیاں اگنا ہے، یہ سارے معاملات یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کے پیچھے آج ایک معمولی سا چھوٹا سا ہمارے پاس کوئی پرزہ ہو، اس کے بارے میں کوئی ذی شعور شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ خود بخود بن گیا، یہ کسی کے بنائے بغیر بن گیا، کسی کے چلائے بغیر یہ خود چلتا ہے۔ اس کے بنانے والا مصنوع کو دیکھ کر سانے کی طرف ہمارا دماغ، ہماری عقل جاتی ہے۔ تو یہ ساری کائنات کی جو اشیاء ہیں ان پر اگر ہم غور کریں، اور عربی میں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ کائنات کی جتنی اشیاء ہیں اگر ان پر غور و فکر کیا جائے تو یہ دلالت کرتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا کوئی ایک ہے۔ اور جگر مراد آبادی نے اسی کی طرف، انسان کی عقل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں جاتی کہاں تک عقل انسانی نہیں جاتی، یعنی انسان کی عقل پوری کائنات کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، سوچتی ہے، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ یعنی انسان اگر اپنی حقیقت میں اگر غور کر لے تو پھر اس چیز کو پہچان لے گا کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کیا بات!